سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته. اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں برکت دی اور ہمیں پھر ایک بار رجب کا مہینہ دیکھنے کا موقع نصیب ہوا اور رجب کے مہینے میں پہنچ جانا یہ گویا رمضان المبارک کے کنارے کو لگ جانا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالی شانہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ جب یہاں تک پہنچا دیا ہے
تو اب رمضان المبارک کے بعد ہی اٹھانا، تاکہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں سے میں فائدہ اٹھا سکوں. اتنا قریب آپ نے پہنچا دیا ہے. اب رمضان المبارک تک زندہ رکھیو. اولیاء کرام کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کے شوق کے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ انہیں اللہ تعالی شانہ سے ملنے کا کتنا شوق تھا. موت جب ان کے پاس آتی تھی تو کتنے خوش ہوتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت کہنے لگے واہ تروا، ہائے میری خوشی، اے شاباش، غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبہ، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہماری ملاقات ہوگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ملاقات ہوگی. خوش ہوتے تھے. روح نکلے گی جنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے انبیاء سے، صحابہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالی شانہ سے ملاقات ہوگی. ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، اس لیے کہ موت کے ذریعے ایک مومن اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے ایک پل ہے، پل، ایک برج ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے. ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، ایک برج ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی. تو ایک عام مومن بھی موت کے وقت بہت خوش ہوتا ہے. اولیاء کے عجیب عجیب عاشقانہ اشعار اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کے سلسلے میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی شانہ سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہوگا، ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کی جو حقیقت تھی اور اس کے مقابلے میں آخرت کی جو حقیقت تھی وہ کسی اور کے سامنے نہیں تھی. تو یہ دنیا دنی، یہ رذیل دنیا، یہ نکمی دنیا، اس میں رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شوق نہیں تھا. اور پھر جنت کو دیکھ چکے تھے. ہم نے تو جنت کے احوال سنے ہیں، جنت کو دیکھ چکے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ معراج کی رات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ملاقات کر چکے تھے. تو معراج سے پہلے جو اشتیاق رہا ہوگا حق تعالی شانہ سے ملاقات کا، تو معراج کی رات جب ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد پھر دنیا میں دوبارہ آنا پڑا، اس کے بعد اشتیاق کا کیا عالم رہا ہوگا. اور معراج سے واپسی کے بعد کتنے سال دنیا میں گزارنے پڑے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص جنت تک چلا جائے، جنت دیکھ لے.
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر لے اور اس کے بعد اسے یہ کہا جائے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤ اور رہو دنیا میں جا کر دنیا میں رہو 10 سال سے زیادہ کی مدت، کتنا بڑا مجاہدہ. مگر یہ سب کچھ کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے اور مخلوق کے خیر خواہی میں. آئے دنیا میں دوبارہ، محنت کی مخلوق پر، مخلوق میں رہے تو کتنا اشتیاق ہوگا، کتنا شوق ہوگا. اس اشتیاق اور اس شوق کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں رجب میں جب پہنچتے ہیں کہ اللہ اب اگر میری موت مقدر ہے تو آپ اس میں کچھ تبدیلی پیدا فرمائیے اور رمضان کے بعد ہی اٹھانا. یعنی اس سے رمضان المبارک کی غیر معمولی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری حیثیت ہے اس کی ایکسٹرا آرڈینری سٹیٹس ہے رمضان المبارک کا. اس میں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اترتی ہیں اور اس میں بندوں کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس مہینے میں حق تعالی شانہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یوں بھی حق تعالی شانہ کی رحمت بہت وسیع، عام بھی ہے، تام بھی ہے. اور پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، تو کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. اس رحمت کی کیا شان ہوتی ہوگی. تو یہ مہینہ اب آ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالی شانہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ اس مہینے میں برکت پیدا فرما، اس کے بعد والے مہینے میں برکت پیدا فرما. وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، رمضان تک پہنچا دے. تو ایک تو اشتیاق ابھی سے ہونا چاہیے رمضان المبارک کا. ایک بات اس دعا سے یہ معلوم ہوئی، پہلی بات کہ رمضان بڑی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں بھی جینے کی تمنا پیدا ہوتی تھی رجب میں. یعنی آخرت کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے کو ترجیح اور پریفرنس ہے کہ نہیں آخرت بعد میں، پہلے یہ رمضان کا مہینہ میں لے لوں. دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ اشتیاق، شوق ابھی سے رمضان کا خیال شروع ہو جاتا تھا رجب ہی سے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے بوجھ، رمضان آ رہا ہے 30 روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان آ رہا ہے تراویح سر پہ آ جائے گی. بوجھ کر تو لیتے ہیں مگر شوق سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف سے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. خوف کا پہلو ہوتا ہے، محبت کا پہلو نہیں. اور رمضان المبارک میں شدت سے انتظار رہتا ہے، گنتی ہوتی ہے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے ہی رہ گئے. بوجھ پڑتا ہے، بوجھ کہ رمضان المبارک میں فلم نہیں دیکھ سکیں گے، رمضان المبارک میں گپ شپ کی مجلسیں نہیں رہے گی، رمضان المبارک میں وہ عیاشیاں نہیں کر سکیں گے جو عام دنوں میں کرتے ہیں. تو یہاں حال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارثوں کا، اہل اللہ، متقی بندے کی اشتیاق کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور رمضان آ جائے، رمضان تو یہ قلق اور غم کے جا رہا ہے، جا رہا ہے، اور رہتا تو اچھا ہوتا. یہ تو بہت اچھی علامت ہے. اور دوسرا، رمضان آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے رمضان، بہت مشکل ہوگا. اور رمضان المبارک میں خوشی کہ 15 روزے ہو گئے، اب ڈاؤن ہل ہے، اب تو 14 رہ گئے، 10 ہی رہ گئے، اب
اب 5 ہی رہ گئے، اور 29ویں دن اشتیاق کہ آج خبر آ جائے تو اچھا ہے عید کی، اور اگر عید کی خبر نہ آئے تو ایک روزہ جو زائد ملا اور 24 گھنٹے مزید رحمتوں کے ملے، اس پر خوشی کے بجائے غم۔ تو رمضان المبارک کا سٹیٹس بھی اس سے معلوم ہوا۔ دوسرا یہ کہ اشتیاق، شوق، تو ہمیں بھی رجب سے شوق شروع ہو جانا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور رمضان آ رہا ہے۔ شوق، جب شوق پیدا ہوگا، شوق، دلچسپی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ دلچسپی کی کوئی وجہ ہوگی۔ بھائی کیوں دلچسپی ہے آپ کو رمضان المبارک کی؟ کہ اس میں برکتیں بہت ہوتی ہیں، اس میں رحمتیں بہت ہوتی ہیں، مغفرتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں مفت میں تو نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے مجھے شوق ہے رمضان کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر سے وہ اپنی پلاننگ شروع کر رہا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں ایسا بھی کروں گا، اس رمضان میں تو یہ کرنے والا ہوں، گزشتہ رمضان یہ کوتاہی رہ گئی، ایسا کروں گا اس سال۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ رمضانوں میں کچھ نہ کر پانے کا افسوس، اور اس سال کچھ کرنے کا ارادہ۔ گزشتہ رمضانوں میں جو کمی رہی اس کا افسوس، اور اس سال رمضان کو اس سے بھی بہتر بنانے کا شوق۔ اور یہ اشتیاق جو ہے، یہ شوق جو ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ بناوٹی شوق نہیں، بلکہ حقیقی شوق۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا نہیں فرمایا کہ اللہم بلغنا رمضان وبارک لنا فیہ، یہ اللہ رمضان تک پہنچا دے اور رمضان میں برکت دے، اس میں خوب عبادت کریں ہم، نہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ اللہ ابھی سے کام میں لگا دے، ابھی سے کام میں لگا دے۔ یہ جو شوق ہے کہ اللہ رمضان تک زندہ رکھنا، وہ بعد میں، یہ جو شوق ہے کہ اللہ رمضان تک زندہ رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سال کے رمضان کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور اس سال کے رمضان کو ہم اچھا بنا سکے اس کے لیے ابھی سے ہمیں کھڑا کر دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان ہی میں ہمیں کھڑا کر دے کہ ہم اس راستے پہ پڑ جائیں، عبادت والے راستے پر۔ تو رمضان کی جو حیثیت ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت رمضان المبارک۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کیا کچھ نہیں ملا ہے، جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان میں سے ایک رمضان ہے، رمضان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ آیا پچھلی امتوں کا۔ رمضان کتنی قیمتی ہے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہماری عقل جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ رمضان ایز اے ہول برکت والا، رحمت والا، مجموعی حیثیت سے مغفرت والا، مگر رمضان میں جو ایک ایک الگ الگ برکت ہے، اس میں سے صرف شب قدر کو لے لو، لیلۃ القدر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلی امتوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں، تو بہت افسوس ہوا انہیں، بہت افسوس ہوا۔ یہ رجال الآخرت، آخرت کے انسان، اور ہم رجال الدنیا، دنیا کے انسان۔ دنیا کا انسان ہے یا آخرت کا انسان ہے، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دوسروں کے دین کو دیکھ کر دل میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا دوسروں کی دنیا دیکھ کر مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ داڑھی رکھ لے، اس سے کوئی رجال آخرت نہیں ہو جاتا۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس سے رجال آخرت نہیں۔ رجال آخرت یعنی آخرت کی جماعت میں سے ہے یا دنیا کی جماعت میں سے، اس کا امتحان کیا ہے۔
کہ کسی کے بدن پر جیکٹ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یار بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بھی ایسا خریدنا چاہیے یا اس سے بہتر. چشمے کی فریم دیکھی، بھئی یہ تو ہماری فریم سے اچھا لگ رہا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی لینا چاہیے اس سے بہتر. گاڑی دیکھی، مقابلہ دل میں اس ہرس کا پیدا ہونا کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی ہے اس سے بہتر. مگر نماز کے لیے چلے گئے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی نماز میری نماز سے بڑھیا ہے، مجھے بھی ایسی نماز پڑھنی چاہیے، مجھے بھی ایسا سجدہ کرنا چاہیے. مقابلہ ہمارا کس چیز میں ہے؟ مقابلہ دنیاوی معاملات میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے، دل دماغ میں دنیا کی اہمیت بسی ہوئی ہے. آخرت کی اہمیت اگر بسی ہوئی ہوتی تو ہم آخرت میں مقابلہ کرتے. شیراز نوید کو کچھ پوچھتا ہے، نوید شیراز کو کچھ پوچھتا ہے دنیاوی معاملات میں. کتنی تنخواہ ہے بھائی تمہاری؟ فلاں جگہ کام کرتے ہیں، کتنا ملتا ہے تمہیں؟ گھنٹے کا کیا ملتا ہے؟ دیکھو. مگر آپس میں دوست کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا درود شریف کا کیا معمول ہے، اس نیت سے کہ میں ذرا پوچھوں، یہ مجھ سے زیادہ نیک معلوم ہو رہا ہے تو میں ذرا پوچھوں اس کا درود شریف کا کیا معمول ہے، تاکہ میں بھی اتنا کرنے کی کوشش کروں. بھئی تلاوت تمہاری کتنی ہوتی ہے؟ تلاوت ہمارے بچپن میں رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک میں رمضان المبارک میں مقابلے ہوتے تھے. مقابلے اور مقابلے بچوں میں تو اس حد تک ہو جاتے تھے کہ چپ چاپ پڑھتے رہتے تھے، بتلاتے بھی نہیں تھے کہ بتلانے جاؤں گا تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. اب کہاں ہے؟ ایسے آپ کو بے شمار انسان ملیں گے. یعنی اکثریت اب ان لوگوں کی ہے جو رمضان المبارک میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کر پاتے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مسجدیں سونی ہو گئی ہیں. کیوں سونی؟ اس لیے کہ پہلے لوگ مسجد میں آتے تھے تو آدھ پون گھنٹے پہلے آ جاتے تھے، 2 گھنٹے پہلے آ جاتے تھے، عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، تلاوت میں مشغول رہتے تھے. جمعہ کے دن لوگ 9 بجے 10 بجے مسجد میں آ جاتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، نمازوں کے بعد رکے رہتے تھے. اب عام طور پر مسجدوں کا جو ماحول ہے، الا ماشاء اللہ سوائے بعض مخصوص مسجدوں کے، عام جو ماحول ہے مسجدوں میں وہ یہ ہے کہ نماز میں آئے، جیسے ہی سنتوں سے نوافل سے فراغت ہوئی فوراً نکل گئے، مسجد خالی، 10-15 منٹ میں مسجد خالی. کار پارک میں، باہر فویر میں، ایٹریم میں گھنٹوں تک بات کر سکیں گے. اور حرمین شریفین میں آپ دیکھیے، الامان الحفیظ حرمین شریفین میں کہ کتنی کثرت سے لوگ 2-2 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں بیٹھ کر باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں تو الحمدللہ برکات ہے وہاں کی، تو بہت لوگ طواف میں نظر آتے ہیں، بہت لوگ دعاؤں میں نظر آتے ہیں، بہت لوگ تلاوت میں نظر آتے ہیں، مگر بات کرنے والوں کی بھی کچھ کمی نہیں ہے. بلکہ وہ حرم شریف اور المسجد النبوی ملاقات کی جگہ بن گئی ہیں. ملاقات، سلام پھیرتے ہی تلاش کریں گے اپنے دوستوں کو، چکر لگائیں گے اچھے لوگ. یعنی اللہ کے گھر میں بھی غیر اللہ کو تلاش کرنا، غیر اللہ کو. تو نماز سے پہلے بھی اسی کا تصور ہوگا، نماز کے دوران بھی اسی کا تصور ہوگا، نماز ختم ہوتے ہی تلاش میں. میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری ابھی سے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب میں برکت پیدا فرما، شعبان میں برکت پیدا فرما. اس کا مطلب یہ کہ مجھے کھڑا کر دے اور کام میں لگا دے، کام میں لگا دے. اور جب رجب ہی سے کام میں آدمی لگ جاتا ہے، رمضان المبارک کے معمولات تو بہت الگ ہوں گے. فرض کر لیجئے کہ پورا سال روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہے، رجب شروع ہوتے ہی 400 کر دو. رجب کے 2 مہینے گزرے 500 کر دو. شعبان شروع ہوا 600 کر دو. 15 شعبان آئی 700 کر دو. رمضان آیا 800 کر دو. ایک عشرہ ختم ہوا 900 کر دو. آخری عشرے میں 1000. اب ابھی تک جو 300 مرتبہ پڑھ رہے تھے، 300 ہی اگر آخری عشرے تک رہے اور پھر آپ 1000 کرنے کی کوشش کریں، مشکل ہوگا. ایک مثال دی میں نے درود شریف کی. ایک پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک پارے کی 1.25 پارہ کر دو. ایک پارا اور کوٹر 1.25 پارہ 1.25. 2 ہفتے کے بعد 1.5 کر دو. 1.5 کر دو. شعبان شروع ہوا، شعبان 1.25 کر دو. رمضان شروع ہوا 2 کر دو. اور پھر 2-3 دن کے بعد اور بڑھاؤ. یعنی یہ مثالیں میں دے رہا ہوں، مثالیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما. اس کا معنی یہی ہے کہ بس ابھی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے. یہ تیاری شروع ہو جاتی تھی. اعمال میں رجب سے اضافہ شروع ہوتا تھا تو وہ اضافہ بڑھتے بڑھتے شعبان میں بہت بڑھ جاتے تھے، اور پھر رمضان میں بھی بڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو گاڑی فل سپیڈ پر ہوتی تھی. آخری عشرے میں فل سپیڈ پر. کیا فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا؟ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، احیا اللیل، تو آپ پوری رات جاگتے تھے، پوری رات. اگر ہم شروع سے بتدریج گریجولی اپنے نظام کو سیٹ نہیں کریں گے تو 21ویں شب کو جاگنے کا ارادہ ہوگا اور پھر کسل، سستی، نیند کہ چلو کل سے شروع کروں گا، چلو پرسوں سے شروع کروں گا، یا 1-2 دن جذبے میں شروع کر دے گا اور پھر سو جائے گا. عائشہ فرماتی ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل، راتوں کو جاگتے تھے. وشد المیزر، اور اپنی لونگی کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے. اس کے محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے وشد المیزر کا کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، کام کوئی مشکل کام، ہیوی کام جس میں کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تیاری اس طرح کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں برابر تیار ہوں اس کام کے لیے. اگر یہ جبہ لمبا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جبہ ہے یہ بیچ میں مخل ہو سکتا ہے، تو ایسا کر کے اوپر ازار میں دبا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں تیار ہوں پورا کام کرنے کے لیے. اگر یہ ازار اس کی لوس ہے تو موزوں کے اندر داخل کر دیتا ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ میں تیار ہوں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ شد المیزر، لونگی کو ٹائٹ کر لیتے تھے، مضبوط باندھ لیتے تھے. اس کا معنی یہ نہیں کہ باندھ لیتے تھے، یہ سمجھانا ہے کہ آپ برابر تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے. پوری راتیں جاگتے تھے، برابر ٹائٹ ہو جاتے تھے، مضبوط تیار. اور اتنا اہتمام تھا اس آخری عشرے کا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنی بیویوں کو بھی راتوں کو جگاتے تھے کہ عبادت کرو، عبادت کرو. سوار ہو جاتی تھی یہ عبادت دل دماغ پر. میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میں خود بہت محتاج ہوں، کسل، سستی، غفلت کا پتلا ہوں. اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے اچھا ثابت ہو. اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو.
ابھی سے شروع کر دو اور پروگرام بناؤ ابھی سے. میں نے درود شریف کی مثال دی, تلاوت کی مثال دی, اس سے تھوڑا ہٹو اور اس سے تھوڑا اور ہٹو. سوچو کہ مسجد میں میرا کتنا وقت گزرتا ہے. تو ایک ایوریج مسلمان کو لے لیجیے جو مسجد میں آتا ہے, کتنا وقت گزرتا ہے؟ بھائی فرض کے لیے جاتا ہوں 5 وقت کی نمازوں میں, نماز ختم ہو گئی چلا جاتا ہوں. تو اب یہ طے کرو کہ رجب شروع ہو گیا, آج سے ہر نماز کے بعد 5 منٹ اور بیٹھنی ہے ایکسٹرا. آدھا مہینہ گزر گیا, 5 منٹ اور بڑھا دینی. اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا ہے. ٹائم بڑھاؤ مسجد کے لیے, مسجد کے لیے ٹائم بڑھاؤ. تو یہ ٹائم بڑھتے 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 منڈے ٹو فرائیڈے کام پہ ہے, سیٹرڈے سنڈے اور بڑھا دو تھوڑا, تاکہ رمضان میں بھی سیٹرڈے سنڈے مسجد میں زیادہ وقت گزرے. تو بڑھاتے 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 آخری عشرے تک میں ریڈی ہو جائے گا 10 دن کے لیے. رمضان اور غیر رمضان میں فرق محسوس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ابھی سے یکم رمضان سے کچھ کرنا چاہو گے تو نہیں ہو سکے گا. ابھی سے شروع کرو, پلاننگ کرو ابھی سے. دوستیوں کو ذرا کم کرو, مجلسوں کو کم کرو, گپ شپ کو کم کرو, انٹرنیٹ کے اوپر غیر ضروری ادھر ادھر کی خبریں پڑھتے رہتے اسے کم کرو, معصیتوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی صحیح کرو, تاکہ رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے. میرے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ تعالی شانہ سے کہیے کہ اللہ آپ نے رمضان اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں یہ رمضان کے احکام اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ اللہ آپ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں. یہ اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے متقی بنا دیجیے. رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے, یہ نفس کو قابو کرنے کا زمانہ ہے کہ نفس کو قابو کر کے اس پہ حاکم بن جاؤ, حاکم بن جاؤ تاکہ شوال آئے تو اس وقت تک میں نفس تمہارا غلام بن چکا ہو. اب عبادت کم کر دو, معمولات بھی کم کر دو, اس لیے کہ دوسرے دنیا کے جھمیلے ہیں, مگر حلال حرام کے معاملے میں نفس کو مت چھوڑو. بس اس رمضان کو کی قدر کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے, رمضان میں ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے, آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو 1000 سال کی عمر ملتی تھی, اور پھر انہوں نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا. بعضوں کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں صاحب نے 1000 سال تک جہاد کیا اللہ کے راستے میں. تو صحابہ تو فوراً چونک جاتے تھے, اس لیے کہ وہ رجال الآخرت میں سے تھے, کہ ہم 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے, ہماری تو عمر ہی 60 سال کی ہے. تو جنت میں ان کو جو درجے ملیں گے وہ ہمیں نہیں مل سکیں گے. جی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ 1000 سال کی عمر انہوں نے عبادت میں گزاری اور ایک پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی. صحابہ چونک گئے, ہم تو بیوی بچوں میں پڑے رہتے ہیں, کھیتیوں میں پڑے رہتے ہیں, روزی کی تلاش میں ہمیں نکلنا پڑتا ہے, ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہوں گے. یہ جو ان کا غم تھا, اللہ تعالی شانہ نے اس غم کو دور کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. اور شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے حساب لکھا ہے تو تقریباً 83 سال ہوتے ہیں, 83 ایئرز. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر 83 ایئرز کے برابر نہیں. شب قدر از ناٹ اکویولنٹ ٹو 83 ایئرز. 83 ایئرز سے بہتر. کتنا بہتر ہے اللہ جانتے. ہو سکتا ہے کہ شب قدر 100 سال کے برابر ہو,
83 ایئرس سے بہتر ہو سکتا ہے 1000 سال کے برابر ہو، مگر ہم 83 ایئرز کو لے لیں، 83 ایئرز، تو اگر ایک شخص 11 سال 12 سال تک کوشش کر کے شب قدر کو حاصل کر لے، 11-12 سال تک وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں محنت کر کے شب قدر حاصل کر لے تو 1000 سال کی عبادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی مہینے میں حق تعالی شانہ نے امت کو قرآن مجید نصیب کیا۔ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی دولت۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے جب ایک منزل ختم کی، قرآن مجید کی ایک منزل، 7 منزلوں میں سے ایک منزل ختم کی، تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے استاد جی سے ملاقات کی اور استاد جی کی خدمت میں 100 دینار پیش کی۔ 100 دینار یعنی 100 گولڈ کوئنز پیش کی، 100 دینار، فورچون اس زمانے میں۔ تو استاد جی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ حضرت میں نے جو خدمت کی ہے آپ کے بچے کو ایک منزل قرآن پڑھانے کی، تو اس خدمت کا جو معاوضہ ہونا چاہیے یہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، 100 دینار تو بہت ہے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو فوراً فارغ کر دیا کہ کل سے میرے بیٹے کو مت پڑھانا، استاد کو چھٹی دے دی، کل سے میرے بیٹے کو مت پڑھانا۔ بھائی کیوں؟ کہا کہ اس کے دل میں قرآن کی قدر نہیں ہے، اس کے دل میں قرآن کی قدر نہیں، ایک منزل میرے بیٹے کو اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، اس کے بدلے میں تو اگر پوری دنیا بھی دے دوں تو کافی نہیں ہے، اور میں نے اسے 100 دینار دیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے کام سے بہت بڑھا ہوا ہے، اس کے دل میں قرآن کی قدر نہیں ہے، ایسا شخص میرے بیٹے کا استاد بننے کے قابل نہیں ہے، اسے فارغ کر دیا۔ یہ قرآن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو امام محمد ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا اور مجھے سونے کی جوتیاں پہنائی۔ میں نے کہا یہ اللہ آپ میرا اتنا زیادہ اکرام فرماتے ہیں؟ تو کہا یہ احمد تم نے بھی تو میرے کلام کی خدمت کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پڑھنے کی پڑھانے کی سعادت نصیب ہو جائے، ہمیں گھر میں اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی، عالم بنانے کی سعادت نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اللہ تعالی شانہ نے انتقال کے بعد اور کہا کہ محمد تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ میں مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ کہا یہ محمد کچھ اور مانگو، اگر تمہاری مغفرت کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں علم نہ دیتا۔ عالم اسی لیے بنایا ہے کہ تمہاری مغفرت کرنا منظور تھا۔ تم نے بھی تو میرے قرآن کی خدمت کی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں یہ کارگزاری سنا رہے ہیں، پھر حق تعالی شانہ نے کہا کہ اے احمد تمہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ایک دعا پہنچی ہے، وہ تم دنیا میں چپ کے تنہائی میں مجھ سے مانگا کرتے تھے، آج میرے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو۔ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں تمہاری دعا۔ کیا دعا؟ یا رب کل شیء، یا رب کل شیء۔ میرے شیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کے حالات میں لکھا ہے کہ اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، بکثرت۔ یا رب کل شیء، اے ہر چیز کے رب، بقدرتک علی کل شیء، تجھے ہر چیز پر قدرت ہے، اس قدرت کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اغفر لی کل شیء، میری ہر چیز کو معاف کر دے۔ حتی لا تسألنی عن شیء،
تاکہ تو مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال ہی نہ کرے. کہا تو دنیا میں چپ کے مانگا کرتا تھا. اس وقت مانگ میرے سامنے, اس وقت وہ دعا مانگ. اللہ کو وہ دعا کتنی پیاری لگی ہوگی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا کی, یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء اغفر لی کل شیء حتی لا تسألنی عن شیء. کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے احمد جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, جنت میں داخل ہو جا. یہ قرآن کی خدمت, قرآن کی خدمت. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ان کے استاد تھے. جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے جنت میں تو خواب میں محمد ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی سے کہا کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں سبز پر دے رکھے ہیں اور بڑے مزے سے جنت میں وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ کے جا رہے ہیں. تو محمد ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بشر حافی سے ملاقات ہوئی یا نہیں. بشر حافی رحمہ, یہ میرے بھائی اور رجال الآخرت تھے, یہ رجال الآخرت تھے. انہوں نے قرآن کی خدمت کی تھی, قرآن سیکھا تھا, قرآن پڑھتے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے, عمل کرتے تھے. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی یا نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ملاقات ہوئی. واہ 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 واہ, بشر حافی جیسا کون ہو سکتا ہے. اب امام احمد کا جب اتنا اکرام ہوا تو ان کا اکرام کا بشر حافی جیسا کون ہو سکتا ہے. میں ابھی ان کو رب جلیل کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں. میں ابھی وہیں سے آیا ہوں, رب جلیل کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں انہیں. اور حق تعالی شانہ نے اپنے عرش کے سامنے ان کے لیے دسترخوان بچھوایا ہے, اور اللہ تعالی شانہ ان پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا رہے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا آج کھا لے. وہ جس نے میری وجہ سے پینا چھوڑ دیا تھا آج پی لے. وہ جس نے میری وجہ سے دنیا کی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا اب جنت میں کر لے. قرآن بہت بڑی چیز میرے بھائیوں, بہت بڑی چیز. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں میں سے بعد حضرات نے یہ اندازہ لگایا کہ جب ان کا انتقال ہوا کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا, اور اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ ادھر انتقال ہوا ادھر دفن کر دیا, تعجیل سنت طریقے کے مطابق جلدی سے جلدی دفن کر دو. مگر ایک قول یہ ہے کہ ان کے جنازے میں 15 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی, اور دوسرا قول یہ ہے کہ 17 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی. اور اس زمانے کے خلیفہ نے تعداد کو اچھی طرح محفوظ کرنے کے لیے پیمائش کروائی اس میدان کی جہاں نماز جنازہ ہوئی تھی, اور پیمائش کروا کر کے ایک صف میں لوگوں کو کھڑا کیا کہ کتنے آ سکتے ہیں ایک صف میں, اور پھر گنا کہ کتنی صف ہو سکتی ہے. تو اس کے حساب سے معلوم یہ ہوا کہ 25 لاکھ انسانوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی. یہ ہے قرآن میرے بھائیوں. اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے, یہ رمضان میں یہ نعمت ہمیں ملی ہے, اور رمضان اور قرآن کو بہت زیادہ مناسبت ہے. اس لیے قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے رمضان المبارک میں. تو رمضان المبارک میں ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے, لایانی سے بچا رہے. سب سے پہلا سبق اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے, لایانی سے بچا رہے, نمبر 1. نمبر 2, رمضان المبارک میں تلاوت خوب کرو, تلاوت خوب. ہمارے اکابر علمی مشغلوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے رمضان المبارک میں. زیادہ سے زیادہ تلاوت اس لیے کہ رمضان کو خاص تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. تو تلاوت خوب کرو, ٹارگٹ بناؤ کہ کتنے قرآن ختم کرنے ہیں. اور تیسری بات, کلمہ طیبہ خوب پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا صرف لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ خوب پڑھو, استغفار خوب کرو, تسبیح پر بھی استغفار پڑھو, اور دعا میں خوب اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے اللہ. اپنے گناہوں کو سوچو, گناہوں کا تصور دل میں لاؤ, فکر آخرت پیدا کرو کہ قبر میں میرا کیا ہوگا,
قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ سب کے سامنے جب میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ پل صراط پر کیا ہوگا؟ اگر جہنم میں مجھے پھینک دیا گیا تو کیا ہوگا؟ رو، اللہ سے مانگو، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تنہائی میں اللہ سے رو، استغفار بھی پڑھو چلتے پھرتے، اور اللہ تعالیٰ شانہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ چار چیزیں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی کہ لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی تھی. اس وقت میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، بہت بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں زبانی مجھے یاد کروا دی تھی. تو رمضان میں چلتے پھرتے پڑھا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. پھر جب کچھ بڑا ہوا اور یہ حدیث پڑھی تب مجھے پتا چلا کہ دیکھو یہ مجموعہ انہوں نے مجھے سکھا دیا کہ چلتے پھرتے یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ رمضان میں کرو، یہ 4 چیزیں. اور قرآن مجید کی خوب تلاوت 5، اور چھٹی چیز دعا خوب، دعا خوب. پہلی، سب سے پہلی چیز جو اہم ہے وہ تو ہو گئی گناہوں سے بچنا، لایانی سے بچنا. 1 سیکنڈ بھی رمضان کا گناہ میں یا لایانی میں صرف نہ ہو. اس کے بعد یہ 4 چیزیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. وظیفے کے طور پر بھی پڑھو چلتے پھرتے، اور دعا میں بھی، اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کے اوپر مجھے ثابت قدمی نصیب فرما. قرآن مجید کی تلاوت خوب ہو، دعائیں خوب ہو، تہجد کے وقت بہت زیادہ دعا ہو، افطار کے موقع پر دعا ہو. اس کے علاوہ بھی دعا کا معمول بڑھ جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا میں خاص طور پہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، میری اصلاح فرما دیجئے، میرے ظاہر اور باطن کو اچھا کر دیجئے، مجھے اپنا ولی بنا لیجئے، اور اے اللہ مجھے آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجئے. میں خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگا رہوں اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگا رہوں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور ماں باپ کے لیے، اور باپ داداؤں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بستی والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، امت اجابت، امت دعوت، سب کے لیے خوب دعائیں ہو گئی. اللہ آپ فضل کا معاملہ فرمائیے. تو رمضان المبارک جو ہے اسے اچھی طرح گزارنا چاہیے. ابھی سے اپنے نظام الاوقات میں ذرا احتیاط کرو، اہتمام کرو. اور ٹائم ٹیبل، دو کام کیے بغیر ترقی نہیں ہوتی. ایک تو کیا، ٹارگٹ. جیسے ایک شخص طے کر لے کہ 24 گھنٹے میں مجھے قرآن مجید کے 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے، یہ ہے ٹارگٹ. اس کو کہتے ہیں معمولات. ٹارگٹ، معمولات، ایک فکسڈ کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے. اچھا، یہ ٹارگٹ تو طے کر لیا. ایک دوسرا شخص ہے وہ ٹارگٹ طے نہیں کرتا، جتنا زیادہ ہو سکے میں پڑھوں گا. 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھوں گا. وہ 1 رکوع بھی نہیں پڑھ سکے گا. ٹارگٹ کہ 1 پارا تو پڑھنا ہی ہے 24 گھنٹے میں. اور دوسری چیز، اس کے لیے ٹائم کو مقرر کر دینا کہ یہ فجر کے بعد ہوگا، ظہر سے پہلے ہوگا، عصر کے بعد ہوگا، مغرب کے بعد ہوگا، فکس ٹائم. تو ٹارگٹ مقرر کرنا اسے معمول کہتے ہیں. اور اس کے بعد وقت مقرر کرنا. دیکھو 5 وقت کی نمازیں اگر اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتے کہ 5 وقت کی نمازیں تمہیں 24 گھنٹے میں پڑھنی ہے، اچھے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ نہیں کیا، وقت کو مقرر کر دیا. تو ایمان کے بعد سب سے محتم بشان عبادت کے اوقات کو مقرر کر کے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت مقرر کرو. وقت دیکھو ہمارے یہ مہینے کا پروگرام ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہے، سننے والے بھی آ جاتے ہیں، بولنے والے بھی آ جاتے ہیں. رمضان المبارک کے لیے 30 دن رمضان المبارک میں 30 دن کے روزے مقرر ہیں. وقت مقرر ہے تو روزے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتے کہ پورے سال میں تمہیں 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، اکثر لوگوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں. جی، ہر چیز میں وقت مقرر ہوتا ہے. کالج میں وقت مقرر، یونیورسٹی میں وقت مقرر. 2 سال کا کورس ہے، 2 سال کا کورس ہے، روزانہ آنا ہے، اتنے گھنٹے کے لیے آنا ہے، ویک میں اتنا سلیبس پڑھایا جائے گا، اتنے ویک میں اتنا کام ہو جائے گا. تو میرے بھائی دین کا کام بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو نظام الاوقات مقرر کرو رمضان المبارک کے لیے بھی. اور ابھی ایک تو پہلے رجب کا مقرر کر لو.
رجب کے 2 ویک کا، پھر اسے ذرا بہتر بنا کر کے اور 2 ویک کا بنا لو، پھر شعبان کے 2 ویک کا، پھر شعبان کے اور 2 ویک کا، اور پھر رمضان کو شروع کرو، رمضان کے 20 دن کا، اور 20 میں آخری عشرے میں پھر سب سے زیادہ عبادت ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک جو ہے وہ خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان میں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے، تو زکوٰۃ کو نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص رقم للہ کی بھی ہو کہ اتنا % مجھے للہ خرچ کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مقرر کرنا پڑے گا معمول کو کہ اتنے 1000 پاؤنڈ، اتنے 100 پاؤنڈ مجھے سائڈ پر کر دینے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اور میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ مبارک راتیں آتی ہیں، مبارک دن آتے ہیں، ہم مبارک جگہوں میں جاتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی ہم عبادت کریں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تحلیل بھی، تکبیر بھی، تحمید بھی، نوافل بھی، سب کچھ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عمل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کچھ سالوں سے دوست احباب سے یہ کہا کہ شب برات ہو تو دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ 5، 10، 25، 50، 100 پاؤنڈ للہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح سائڈ پہ نکال دو کہ یہ کسی جگہ دینے ہیں، اگر ذہن میں اس وقت نہ ہو کہ کہاں دوں۔ اسی طرح جمعہ کا دن آئے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ میں چلے گئے، بہت لوگ جاتے ہیں مگر خیرات نہیں ہوتی ان سے، ذہن میں ہی نہیں آتا۔ میں نے پھر یہ کہا کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے شب قدر، اور وہ آتی ہے آخری عشرے میں، مگر ایک قول یہ ہے کہ پورے رمضان میں رہتی ہے۔ زیادہ جو پریفرڈ اپینین ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں رہتی ہے، مگر فرض کر لیجئے کہ پورے مہینے میں رہتی ہے، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ہم 1 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں عشاء کی نماز کے بعد خرچ کرنے کی عادت ڈال دیں تو پورے مہینے میں کتنے پیسے چلے جائیں گے؟ 30 پاؤنڈ چلے جائیں گے۔ مگر یہ 30 پاؤنڈ جانے کی برکت سے وہ شب قدر تو مل ہی جائے گی، تو شب قدر مل جائے گی تو 83 ایئرز تک 1 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور رمضان سے ہمیں بہراور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سال رمضان کی حقیقی معنی میں قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ قدر کروائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی نعمت کی قدر دانی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء، واغفر لنا کل شیء حتی لا تسألنا عن شیء۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا